رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے اس زمین کو باوجود اس کے کہ اس کے کئی رنگ ہیں، اس کو اس انداز میں رکھا کہ ہم اس میں سروائیو کر سکے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کے فرش کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اس کی فضا کو ایسا بنایا کہ ہم اس میں سانس لے سکتے ہیں، اور ہمیں اس طرح کے وسائل عطا کیے کہ ہم اس دنیا میں آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ اس کا خاص فضل ہے، ورنہ جن کو امتحان کے لیے پیدا کیا جائے ان کو آسانیاں بہت کم دی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، باوجود اس کے کہ ہم پر کچھ دن بڑے زیادہ تنگ اور تھکا دینے والے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ آسانیاں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات کا شکر ادا کریں، ہر اس چیز پر، ہر اس نعمت پر، ہر اس آسانی پر، ہر اس بہترین چیز پر جو اس نے ہمیں عطا کی، کیونکہ اگر وہ اس زمین کو ہمارے لیے بہترین بچھونا نہ بنائے تو ہم اس پہ نہ رہ سکیں۔ حتیٰ کہ طالبات، اگر آپ ایک گاڑی میں سوار ہیں اور وہ گاڑی یعنی موو کرتی ہے، تھوڑی بہت حرکت کرتی ہے، پھر آپ بھی حرکت کرتے ہیں، پھر آپ اس میں ایزیلی کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے لکھ نہیں سکتے چاہے آپ کی اپنی ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کو ایسی رہنے دیتا کہ وہ ہمیں حرکت کرتے ہوئی محسوس ہوتی، نہ ہم لکھ پاتے نہ ہم کچھ اور کر پاتے، ہمارے لیے کتنی بڑی مشکل بن جاتی، لیکن یہ اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے اس کو اس طرح کا بنایا کہ ہم اس پہ رہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیسے کہیں پہ آگ وغیرہ لگتی ہے، سب سے پہلے انسان کے لیے آکسیجن حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ماحول کو ایسے ہی رہنے دے کتنی مشکل ہو جائے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ماحول کو اتنا صاف ستھرا رکھا، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد موجود نعمتوں کو محسوس کریں اور وہ نعمتیں دینے والے پر اس کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید، جو کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے فضل میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ جہاں اس نے ہمیں دنیا میں ایک اچھے طریقے سے رہنے کے لیے جو ہماری جسمانی ضروریات ہیں وہ ہمیں مہیا کی، اسی طرح جو ہماری روحانی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اس نے ہمیں قرآن مجید دیا۔ اگر اللہ تسلی نہ دے اور ان آیات کے ذریعے ہمیں نہ سمجھائے، ہم کبھی خوش نہ رہ پائیں، غم ہمیں کھا جائیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ذریعے خود کو تسلی نہیں دیتا تو اس کے غم اس کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے، اللہ معاف کرے، خاندان میں تقریباً ایسے لوگ ہوتے ہیں، فلاں کیوں ہاسپٹل میں ہے ٹینشن لیتا ہے، فلاں کیوں ہے اس کے بچوں کا کاروبار نہیں تھا، بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کوئی بیماری لگا دی معاذ اللہ۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے ان کی زندگیوں میں یہ بیماری ہیں، جن کی زندگی میں قرآن ہے
ان کی زندگی میں اگر ان میں سے کوئی بیماری آ بھی جائے تو وہ شفا حاصل کر لیتے ہیں الحمدللہ. کس سے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں. تو اس چیز کی بھی قدردانی کریں. الحمدللہ رب العالمین. کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں بتایا کہ جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. اب اس میں ہم نے 3-4 لیولز میں دیکھا تھا. بڑے لیول کا شرک، پھر چھوٹے لیول کا، پھر چھپا ہوا شرک، پھر ایسی باتیں کہ جو دنیا میں مادی وسائل کو اتنی زیادہ ویلیو دیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں. اب اس کے بعد آگے ہے آیا 44. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کی طرف، اپنے دل کی طرف، اپنی زندگی کی طرف ذرا توجہ کریں. اگر آپ میں سے کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بیکار ہوں، معاذ اللہ، کہنے میں عجیب لگتا ہے، ہم منہ سے اکثر نہیں کہتے لیکن ہم دل میں بہت کچھ کہتے ہیں خود کو. میں بیکار ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں، پتہ نہیں اللہ نے اسے کیوں بنا دیا، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیوں بنایا، شاید میں صرف ایسی پیدا ہوئی ہوں، کھاؤں پیوں موجیں کروں اور مزے اڑاؤں اور بس مر جاؤں، معاذ اللہ. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی مجھے کرنا کیا ہے، کوئی میری قدر نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں ہی بیکار، میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے زندگی سے محروم کر دے معاذ اللہ، مجھے اور جینے کی کوئی خواہش نہیں. کیوں لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرتا، زندگی میں نہ میں پیسہ کما پا رہی ہوں، نہ شہرت، نہ عزت، مجھے کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ایسے سوالات کیا آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ میری اولاد تو میری سنتی ہی نہیں، میں نے تو جب سے شادی کی ہے تب سے مجھے بالکل کوئی سکھ نہیں مل رہا، مجھے تو نہیں سمجھ آتا میں نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے. یہ سارے سوالات آپ کی زندگی میں تب آتے ہیں جب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بے مقصد ہیں، آپ اپنے اس مقصد کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. سارے مسائل کا حل بھی یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سارے مسائل شروع بھی بذات خود یہیں سے ہوتے ہیں. اگر آپ بامقصد ہیں تو آپ کی زندگی بڑی فٹ فاٹ ہے، بیچ میں مشکلات آ جائیں کچھ بھی ٹھیک ہے آپ چلتے جائیں گے، آپ رکیں گے نہیں. اگر آپ بے مقصد ہیں تو جگہ جگہ رک جائیں گے، ہاں شاید مجھے یہاں رکنا چاہیے، شاید مجھے یہ لینا چاہیے، شاید مجھے وہ لینا چاہیے. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. مثلا والدہ نے اپنے بچے کو 1000 روپیہ دیا، ٹھیک ہے، 2 بچوں کو. ایک کو پتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے یہ 1000 روپیہ کیوں دیا، کیونکہ مجھے فلاں جگہ پہ، جبکہ بیچ میں اتنے اچھے اچھے بازار اور کھانے کی چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس جگہ سے مجھے صرف گزرنا ہے، کیوں میں یہاں سے کچھ نہیں لے سکتا، میری والدہ نے مجھے کیا کہ مجھے فلاں جگہ سے فلاں چیز ان پیسوں میں لے کے آنی ہے. اب اٹس مین اس کے پاس مقصد ہے. دوسرا وہ ہے جس نے سنا ہی نہیں اور جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مجھے اس سے کیا کرنا ہے. اب وہ جب ان پیسوں کو لے کے جائے گا، وہ کبھی کہیں رکے گا، شاید مجھے کوئی کھانے کی چیز لینے چاہیے، شاید مجھے کوئی گھومنا پھرنا چاہیے، پھر وہ جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی کر کے اس رقم کو بالکل ضائع کر دے گا. یہی حساب ہے ان 2 انسانوں کا کہ جن میں سے ایک بامقصد ہے اور ایک بے مقصد. ایک کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس زندگی میں کیا کیا کمانے کے لیے بھیجا ہے، وہ جاتا ہے اور وہ چیزیں کمانا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا سفر چاہے جیسا بھی اس کو پتا ہوتا ہے مجھے وہاں جانا ہے اور وہاں سے یہ چیز لانی ہے. اب دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس زندگی تو ہے لیکن اس کو پتا نہیں اس نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، منزل نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں. تو وہ کبھی کسی کے پاس ٹھہرتا ہے، کبھی کسی فیلڈ میں جاتا ہے، کبھی اس کو ڈراموں میں انٹرسٹ ہونے لگتا ہے، کبھی اس کو گانا گانے میں انٹرسٹ ہونے لگتا ہے، کبھی اس کو میتھ میں، کبھی اس کو فزکس میں، کبھی کیمسٹری میں، کبھی کسی چیز میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے اور بس ادھر ادھر سے ہاتھ پیر مار کے خلاص ختم، یلا اور کوئی کام نہیں بچا. اب ظاہری بات ہے جب آپ اس مقصد پہ رہیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے،
تو آپ کی زندگی سکون والی، اور اگر آپ اس مقصد پہ نہیں تو مشکلات کبیرہ جداً، بڑی مشکلات ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ نہیں تھکتے جن کو رستہ معلوم ہو، وہ کم تھکتے ہیں۔ جب رستہ معلوم نہ ہو تب انسان زیادہ تھکتا ہے، اور بہت زیادہ تھکتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اب آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ ہرگز بے مقصد نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی بے مقصد نہیں بنایا، ان کا ایک مقصد ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، قوی دلیل ہے، یعنی وہ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ چونکہ جب آپ دنیا میں ہر طرف عنکبوت کے سہاروں سے لڑتے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی مضبوط سہارا نہیں ملتا اور آپ اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، پھر آپ یہی کہہ اٹھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیوں پیدا کر دی گئی، میں تو صرف رونے کے لیے، دوسروں کو منانے کے لیے، دوسروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ غلطی آپ کی ہے۔ آپ نے کیوں اتنا علم حاصل نہیں کیا کہ آپ کو پتہ چل سکے؟ اللہ نے جو مثالیں بیان کی پچھلی آیت میں کیا کہا؟ علم کی بات کی۔ آپ نے کیوں اپنی عقل استعمال کر کے علم حاصل نہیں کیا؟ اگر آپ علم حاصل کرتے تو خود کو کبھی بے مقصد نہ کہتے۔ چونکہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا اس لیے آپ غلط طرف چلے گئے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح الفاظ میں فرما چکے ہیں میں نے حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ اب طالبات اس میں نا 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان، زمین اور یہ جو بھی وما فیہا ہے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں 3 طرح کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے بنا دیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بنایا کیوں ہے، وہ اس چیز پہ اعتراض اٹھاتا ہے۔ اب خدا نخواستہ اکثر آپ کو لوگ ملتے ہیں اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم ابھی بڑے ہوئے ہیں، سمجھدار ہوئے ہیں، یا لوگ پہلے بھی ایسے ہی تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایسے منہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم سے روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں اتنے گھنٹے بھوکھا رہو؟ ہمیں بھوکھا رکھ کے کیا ملے گا معاذ اللہ؟ ہمیں پیدا کیوں کر دیا؟ میں نہیں جاتا جہنم میں، میں نہیں دیتا حساب کتاب، مجھے کون سا میری مرضی سے بنایا گیا معاذ اللہ۔ ہم اللہ تعالی کے سامنے اس بارے میں کوئی بھی کیوں کیا نہیں کر سکتے۔ اس کی مرضی، اس نے مجھے بنایا، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، ہر چیز کا مالک ہے وہ چاہے تو کسی بھی طرح کے لشکر بنا دے۔ اس نے جو مجھے عقل دی، مجھے اسے استعمال کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس نے مجھے بنایا تو مجھے بیکار نہیں چھوڑا۔ تو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ خود سے ذرا پوچھیں۔ بعض اوقات ہم بڑا نیک بنتے ہیں، کیسے؟ تقوی والے، متقی۔ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے رکے، جب گناہ کرنے لگے تو اسے رونا آئے تو وہ اللہ سے ڈرے۔ ہم ایسے متقی نہیں ہیں جو گناہ کرتے وقت ڈرتے ہیں یا جن کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ ہم ایسے متقی بنتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے بنایا ہی کیوں، مجھے ختم کر دے، مجھے نہیں رہنا معاذ اللہ۔ اس سے بڑی آپ کے لیے کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنی زمین کو آباد کرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بغیر اس کی زمین آباد نہیں ہونی تھی، وہ کسی اور طریقے سے کر لیتا، لیکن اس نے آپ کو اتنا شرف دیا کہ آپ اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ اس کے فضل کا حصہ لے سکیں۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ کا منہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، آپ اللہ پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ آج کل جو ایتھیسٹ کے لوگ ہیں، اس کی طرف جن کا رجحان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے خیر سے، ان کا سب سے مین مسئلہ کیا ہے؟
زیادہ تر کا یہی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں بنا کے اب ہم سے کیوں حساب کتاب لیا جا رہا ہے. بھائی اللہ نے بالحق جب حق کا ورڈ استعمال کیا اٹس مین کہ مقصد بھی ہے، مصلحت بھی ہے، ان کو عقل بھی دی ہے، ان کو وسائل بھی، ہاتھ پیر سارا کچھ دیا ہے. اگر تمہیں اپنے بننے پر اتنا ہی اعتراض ہے کہ اللہ نے تمہیں کیوں بنا دیا اور تم کام نہیں کر رہے، تم کھانا بھی نہ کھاؤ، بھوکے مر جاؤ. کھانا کیوں کھاتے ہو؟ پیٹ کی ضرورت کا تمہیں پتہ ہے؟ شادیاں کیوں کرتے ہو؟ شہوت کا تمہیں پتہ ہے مجھے پوری کرنی ہے. نان مسلم کو بھی پتہ ہے، جنگل میں رہنے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اپنی خواہش کیسے پوری کرنی ہے. معذرت کے ساتھ بات تھوڑی عجیب ہے لیکن سمجھ آ رہی ہے. ہر انسان کو پتہ ہے مجھے اپنی خواہش کیسے پوری کرنی ہے اور مجھے اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے. کیا تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہیں اپنی روح کو کیسے غذا دینی ہے؟ تمہیں پتا تمہیں محبت کیسے کرنی ہے، تمہیں محبوب کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ تمہیں اتنی عقل نہیں آئی کہ تم نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے. ہر چیز میں سروائیو کرنا تم نے سیکھ لیا، اسلام کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی. میں اور آپ کسی بھی لحاظ سے اللہ پر یہ کوشچن نہیں اٹھا سکتے معاذ اللہ کہ یا اللہ آپ نے مجھے کیوں بنایا، یا اگر مجھے بنایا تو اب میں نخرے دکھاؤں گی معاذ اللہ اور حساب کتاب نہیں دوں گی. اللہ کے ہاں ایسے نخروں کا نون بھی نہیں چلتا. ایسے تمام لوگ جنہوں نے اس بات کی وجہ سے اللہ کا انکار کر دیا گئے جہنم میں. کیوں؟ یہی سے انسان اس طرف جاتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی نہیں ہے اور انکار کر بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کیا آپ پہلے والے گروہ میں ہیں جو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کر دیا. دوسرا وہ فرقہ ہے جو اس چیز پر راضی تو ہے کہ اللہ نے اسے بنا دیا، مانتا بھی ہے، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ ہمیں بنا کے معاذ اللہ مخلوق سے غافل ہو گیا. یعنی مخلوق سے غافل ہو گیا. دیٹس وائی کہ یہاں پر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں معاذ اللہ. یہاں پر جی اموات ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، مسلمان بیچاروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان اس لیے اب بیچارے بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. ورنہ کبھی آپ پڑھیں مسلمانوں کی ہسٹری، 40,000 کے لشکر نے بھی، 20,000 کے لشکر نے بھی لاکھوں کی تعداد پہ غلبہ پایا اور مسلمان ہی تھے نا. اب مسلمانوں کو دنیا زیادہ عزیز ہے. اور آپ کو پتا ہو سب نے منع کیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے فلسطین پر، ان کو بھی منع کیا گیا تھا کہ یہودیوں کو جگہ نہ دو، لیکن پناہ دی سب نے. اب جب وہ آپ کے گھر آ گئے، آپ نے پناہ دی، تو پھر میں کہوں کہ بھائی قبضہ کیوں کر رہے ہو؟ قبضہ تو کریں گے، پھر وہ آپ نے جگہ کیوں دی؟ آپ نے اسلامی قوانین کو توڑا کیوں؟ ہم ان کے محتاج بن گئے ہیں. آج کچھ فیس وغیرہ جمع کروانے کے معاملات تھے تو ہمیں پیسے چاہیے تھے، اور میں اتنی حیران ہوئی کہ کافی زیادہ لوگ تھے. ظاہری بات ہے اب ایک بیچ میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کسی کے بھی پیسے نہیں نکل رہے تھے اور سارے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے لاوارسوں کی طرح. میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے اگر بالفرض کسی دن وہ جن کے ہاتھوں میں سارا کنٹرول اگر اس چیز کو بند کرتے ہیں تو ہم سارے تو بیٹھے بھائی، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. واقعی میں ان کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. چاہے مسئلہ یہاں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر بالفرض وہاں سے وہ لوگ کچھ بھی کریں، جیسے انہوں نے ابھی شاید یمن والوں کا یقین کا انہوں نے جتنے بھی ان کے بینک میں پیسے تھے سارے ہڑپ لیے ہیں، یہ امریکہ والوں نے. یعنی اگر وہ اپنے یہ جو وسائل ہیں اس کو بند کریں تو مسلمان بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، خود کچھ کیا نہیں ہے، ایک ایک چیز میں ان کے محتاج ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. اب یہ مسلمانوں کی اپنی حالت ہے، ٹھیک ہے، مسلمان اپنی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں بڑی عزت کے ساتھ. اب اس چیز پہ کسی کو ترس آئے یا غصہ آئے، کمی میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، وہ الگ بات ہے، ہم مانتے نہیں. ہم خود کو بڑا پاک باز اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. ساری کی ساری ہماری کمیاں
اللہ کو چھوڑ کے کبھی بھی کوئی شخص کوئی جنگ نہیں جیتا، اور اللہ کو تھام کے کبھی بھی کوئی لشکر کوئی جنگ نہیں ہارا۔ ہم اس لیے ہارتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا رب چھوڑ دیا، رب کے احکامات چھوڑ دیے، دین ہمیں بوجھ لگنے لگ گیا، بیک ورڈ اور پتہ نہیں کیسی کیسی نام اور لقب ہم معذ اللہ اپنے دین کو دینے لگے اور دینی کلچر کو دینے لگے۔ تو بہرحال اس چیز کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بات میں کون سچ ہے؟ ہماری اپنی کمی ہے۔ تو یہ والا فرقہ بھی غلط ہے جو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ معاذ اللہ رب مخلوق بنا کے الگ کہیں پہ چلا گیا خدا نخواستہ، اور جیسے وہ الفاظ نازیبا سے استعمال کرتے ہیں مناسب نہیں لگتے۔ اب آپ دیکھیں کیا آپ ان میں سے ہیں؟ اگر آپ یہ بھی سوچتے نا کہ اللہ مجھے سن نہیں رہا تو بھی آپ اسی میں آتے ہیں۔ واللہ اللہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، آپ کو محسوس کرواتا ہے۔ اور جب سے یہ آن لائن سسٹم آیا آپ کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، بنا دیکھے کسی کا کلام سن کے، کسی کی بات سن کے، کسی کی بات پڑھ کے آپ کو اس سے بڑی اعلیٰ درجے کی محبت اور اٹیچمنٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے تو کیا اللہ کے کلام پڑھ کے آپ کے اندر کوئی محبت نہیں آتی؟ اللہ کے بارے میں کوئی فیلنگز نہیں آتی ہیں آپ کو؟ اچھی سی آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ بھی آتی ہیں، آپ انٹرسٹ لیں۔ دیکھیں اگر میں کسی انسان کو سنتی نہیں نا غور سے، پھر میں کیا کہتی ہوں اس کی بات میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ جب میں اسے غور سے سننا شروع ہوتی ہوں پھر کیسے وہ ایک عام انسان بات کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مجھے اتنی زیادہ تسلی مل جاتی ہے، بعض اوقات وہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں میں رو پڑتی ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسے، آن لائن سسٹم میں ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کہاں دیکھا ان کو؟ کہیں نہیں دیکھا۔ تو اٹس مین کہ بنا دیکھے محبت کا اور قربت کا احساس موجود ہے، یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی کو نہ دیکھیں، نہ آپ اس کی آواز سنیں، لیکن آپ اسے قریب محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ غیر محرموں کی طرف دھیان چلا جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی محرموں کی بات کر رہی ہوں۔ میرے والدین اتنے دور بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، مجھے پھر بھی ان سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، ممکن ہے، تو ہمیں یہ دوسرا اعتراض بھی ہمارا ختم ہوا۔ اب تیسرے وہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ اللہ پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا۔ اب ایسے لوگوں کو کیا چیز نصیب ہوتی ہے؟ اولاً تو انہیں سکون ملتا ہے، دوسرا اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی رکتی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی انسان آتا ہے انہیں تب بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ان کی زندگی سے کوئی انسان چلا جاتا ہے انہیں تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے پاس وسائل ہوں وہ تب بھی اپنے مقصد پہ کام کرتے ہیں، وسائل نہ ہوں وہ تب بھی اپنے مقصد پہ کام کرتے ہیں۔ ان کی زندگی رکتی نہیں ہے۔ فلاں دوست چھوڑ گئی تو بس اب اس کا غم لے کے بیٹھے رہو اور سوگ مناتے رہو معاذ اللہ، خلاص جو خفا وہ دفع، جانے دو، اپنے مقصد پہ کام کرو۔ مقصد زیادہ اہم ہے، اللہ نے جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا مجھے وہ کام کرنا ہے۔ لیکن آپ کسی کے منہ پہ یہ کہنے سے گریز کیجیے گا، انہیں برا لگ سکتا ہے، مناسب نہیں لگتا۔ ایسے ہی وہ جملہ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، تو میں بول دیتی ہوں اکثر، جو خفا وہ دفع، لیکن دفع نہیں کرنا چاہیے، اچھے سے ان کو رخصت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی فرق نہ پڑے، بس ٹھیک ہے جائے تو جائے، آپ اپنے کام پہ لگے رہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے، وہ خوبصورت ہیں وہ نہیں ہے، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مالدار ہیں وہ نہیں ہے، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ اس حق کے لیے زندگی گزارتے ہیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ آپ کبھی انہیں دیکھیں یہ تھکے ہوں، یہ پیدل چل لیں گے، پھر بھی ان سے زیادہ سکون میں اور آرام میں ہوتے ہیں جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس مقصد ہوتا ہے، کسی کام کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں میں سے بنیں۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ وہ کتنے دنوں تک میلوں سفر کر کے پتے کھا کھا کے، پتے سمجھتے ہیں گھاس، پتے نما، وہ کھا کھا کے پھر گئے کسی سے حدیث سننے کے لیے۔ اور جب میں اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ وہ کیسے چلے تھے، صرف پتے کھانے کی کمی رہ گئی ہے، باقی بڑا آج کے دور میں بھی بڑا مشکل ہے کسی مقصد پہ کام کرنا اور چلنا، اور اللہ اکبر ہر چیز کو برداشت کرنا۔ وسائل ہیں لیکن پھر بھی بڑی مشکل ہے۔ یہ مشکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی جب آپ اپنے مقصد پہ فوکس رکھیں گے، توجہ رکھیں گے، ہاں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ چاہیے مجھے یہ حاصل کرنا ہے، پھر آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کے بعد کوئی بھی خود کو بیکار نہ سمجھے، کسی کے آنے یا جانے سے، کسی مادی چیز کے آنے یا جانے سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے، پڑے بھی تو بس اکا دکا دن، اس کے بعد اپنے کام پہ لگے رہو۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لابد کہ جب تک تم زندہ ہو تم اس مقصد پہ کام کرتے رہو، اس حق پر چلتے رہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اور اس میں کن کے لیے سبق ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے وجود، اس کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کی یہ دلیل ہے۔ پھر اسی دلیل سے وہ اس بات پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا میں نے انسان بنایا، میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی ہے، کبھی نہیں دعویٰ کرے گا، کیونکہ اس نے بنائی نہیں بیچارے نے، تو وہ کیسے دعویٰ کرے؟ ٹھیک ہے نا؟ اٹس مین کہ ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اب اس پر ایمان لے کر کے آئیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ایمان والے اس سے دلیل پکڑیں گے؟ کیوں طالبات؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ بہت پہلے میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ایک دلیل سے 50 عقل مند علم والے لوگوں کو آپ دلیل دے سکتے ہیں، چپ کرا سکتے ہیں۔ 50 دلائل سے آپ ایک جاہل کو چپ نہیں کرا سکتے۔ اب ایک شخص جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، وہ جب ایسی آیات پڑھتا ہے، ایک بھی آیت پڑھ لے، ایک حرف پڑھ لے، کوئی آیت سن لے، اس کے ایمان میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ کام کر لیتا ہے۔ پورا دن تھک بھی جائے وہ تھکنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اللہ کے لیے کام کر سکتا ہوں۔ لیکن جو شخص اللہ کو مانتا نہیں ہے، آپ اسے 50 دلائل دے دیں، ہر بات پہ سوال، ہر بات پہ سوال۔ ان دنوں کچھ یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے خیر سے، اس سے ان سے بات کرنے کا جب جب مجھے موقع ملتا ہے، خواہ آن لائن ہی ہو، کبھی کبھار کسی کی اصلاح کی غرض سے، اچھا انہیں ایک دلیل دو، پتہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات نکال لیتے ہیں اور بڑے پیار سے آ کے کہتے ہیں جی ہم بڑے اچھے اخلاق سے، آپ برا نہ مانیں، تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ جواب دیں کہ اللہ کو کیوں ضرورت ہے میں اس کے لیے روزے رکھوں، معاذ اللہ اللہ کو ضرورت ہے، اب بے وقوف اللہ کو ضرورت ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ بے وقوفی کر رہے ہو، بے وقوف اتنا تو سمجھو کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ان سے نہیں جیت سکتے، کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ حتیٰ کہ طالبات بڑا دھیان رکھا کریں آپ کس شخص سے علم لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل یونیورسٹیز میں یہ سائنس والے فتنے کے نام پہ، یہ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے، سائنس والا فتنہ، اس میں جو پروفیسر ہوتے ہیں عموماً، آپ کو پتہ ہے اتنا پڑھ لکھ کے بھی آ کے اسٹوڈنٹس کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں،
ہاں میں مسلمان تھا 40 45 سال، اور پھر اس کے بعد میں اس وجہ سے ایتھیسٹ بن گیا معاذ اللہ. میری زندگی میں یہ واقعات ہوئے، اور بڑے کوئی دلائل لا کے سائنس ادھر ادھر کھینچ تو روک کے اس کے بازو اور اس کے ہاتھ پکڑائیں گے آپ کے ہاتھوں میں. کبھی ایسے شخص کی کلاس میں نہ بیٹھیں. پیپر میں فیل ہو جائیں، اٹس اوکے، کہیں اور سے پڑھ لیں، اٹس اوکے، چلتا ہے. یہ لوگ آپ کو آپ کے ایمان میں، آپ کی آخرت میں فیل کر دیتے ہیں. وہاں سے دلائل لاتے ہیں، آپ نہیں لڑ سکتے. وہ آپ کو چپ کرا دیتے ہیں. جیسے ہی آپ چپ ہو گئے، اس وقت کیا ہوا؟ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی، ہاں بات تو صحیح کی ہے انہوں نے، ہاں ویسے بات تو سوچنے والی ہے، معاذ اللہ کبھی بھی نہ کریں. ہمیشہ اس بات پہ ڈرے کہ کوئی آپ کو پیپروں میں پاس کراتے کراتے آپ کے ایمان میں آپ کو فیل کرا جائے، ایسے عجیب سٹوپٹ اور 2 نمبر کے دلائل دے کے. ایمان والے ہیں تو اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھیں، کچھ بھی ہو جائے آپ اس چیز سے نہ ہٹیں. اور یہ ایمان کے مضبوط کیسے ہوگا آپ کا؟ اللہ رحم کرے آپ کی ساتھی پر، انہوں نے اس چیز کے اوپر پمفلٹ بھی لکھا تھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا شاید، مریم خالد نے. آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں دوبارہ سے. بس وہ انہوں نے جو چیزیں بیچ میں لکھی ہیں ان کے ذریعے اپنا ایمان مضبوط کریں، قرآن پڑھنے کے ذریعے. زیادہ تو قرآن پڑھنے کے ذریعے ہی اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے نا کہ اللہ کے تعارف میں پتہ نہیں کیا چیز آتی ہے، پتہ نہیں کوئی کس پلینٹ سے آئے گا اور وہ آ کے ہمیں جو ہے نا کوئی معاذ اللہ ایسی چیز دکھائے گا یا سنائے گا کہ ہم وہ، جیسے پریوں والی کہانیاں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، پریوں والی کہانیاں اور یہ جو جادوگر والی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کا معاملہ بہت الگ ہے. اللہ کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کلام کے، اور اتنا ہی بتا سکتا جتنا اس کے کلام میں ہے. آپ اللہ کو کسی بھی اور طریقے سے اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، چاہے وہ آپ سائنس والا طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، سائنس کی دشمن نہیں ہوں میں تو، الحمدللہ خود بڑی ویڈیوز دیکھتی ہوں اس چیز کے اوپر کہ مجھے شوق ہے سائنسی لحاظ سے دنیا کو دیکھنے کا، ایک ایک چیز کو سرچ کرنے کا. لیکن جہاں پہ یہ ایسی فالتو باتیں کرتے ہیں وہاں پہ میں ان پہ بالکل دھیان نہیں دیتی. آپ بھی نہ دیا کریں. اور اس کے لیے قرآن مجید کو لازماً تھامیں. جہاں پہ کوئی ایسی بات کرنے لگیں فوراً سے اگنور کر دو، جیسے تم نے سنا ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم تک یہ علم پہنچایا اور ہمیں یہ بات بتائی اور ہمیں المؤمنین میں شامل کیا. الحمدللہ. وہ چاہتا تو ہمیں اس سے ہٹا سکتا تھا، یہ اس کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا. واللہ ہمیں تو عادت ہے کام کرنے کی، تھکنے کی، اگر اللہ ہمیں اس فضل سے نہ نوازتا تو ہم دنیا کے لیے ضائع ہو بیٹھتے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے تھکنے والا اور اپنے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والا بنایا. الحمدللہ. اب اس کے بعد آگے ہے کچھ احکامات اور ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے کافی آیات کے بعد ہمیں ریمائنڈر دلایا. وہ بات کیا ہے جس کی رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ہر انسان کو اشد ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. عموماً اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کن سے؟ میرے بندوں سے ہی کہہ دیجئے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص سے خطاب نہیں کیا، عام خطاب ہے. اتلو، پڑھو. اتلو امر کا صیغہ ہے اور یہ سب کے لیے آتا ہے، میل فیمیل خلاص، بچے اور ہر کوئی. تو یہ جو اتلو کا صیغہ ہے یہ سب کے لیے آتا ہے. تو اٹس مین یہاں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کہ ہاں میں ابھی ظہر نہیں پڑھ کے آئی تو خیر ہے. اچھا،
بہرحال سب سے پہلی، نماز سے بھی پہلی جو یہاں پر چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اسے پڑھیے، جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے قرآن مجید۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، قرآن خود نہ پڑھیں انسان بھٹک سکتا ہے۔ آپ واقعی بھٹک جاتے ہیں، آپ سب کے رستے چھوڑ کے اس رستے پہ چلتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے۔ واللہ آپ سچ میں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کو کیوں نہ بھٹکا ہوا کہیں، آپ علماء کی بات، والدین کی بات، فرقوں کی بات، ہر بات کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، قرآن خود پڑھیں۔ ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا، نہیں نہیں آپ ابھی نہ پڑھیں، آپ ابھی نہ پڑھائیں۔ ہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ تو آپ واقعی نہ پڑھائیں، دوسروں کا بیرا نہ غرق کریں، لیکن اگر آپ کو سمجھ ہے اولاً تو خود پڑھیں۔ اچھا مجھے پہلے لگتا تھا کہ شاید لوگ یہ باتیں نا خود سے کرتے ہیں، الحمدللہ جب باہر آنا جانا ہوا، واللہ لوگ سچ میں کہتے ہیں نہ پڑھیں، کیا ہوگا، بھٹک جائیں گے۔ اچھا بات اساتذہ کو پتہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، کہ ہم پڑھنے کے بعد پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں پڑھانا چاہیے، کیوں نہیں پڑھانا چاہیے؟ ہاں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو واقعی نہیں پڑھانا چاہیے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، لیکن اگر آپ نے اچھے سے سمجھا ہے اس کو تو آپ کروائیے۔ آپ نے کسی استاد سے لائیو اس کو سیکھا ہے تو آپ آگے پڑھائیے خیر سے۔ تو بہرحال اس قرآن کو خود پڑھیں، یہ اس قابل ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ دیکھیں جب میں کسی کے لیے خط لکھوں تو میں کسی ایک کا نام لیتی ہوں، فلاں کے نام ہے یہ خط، وہ اسے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو ایک طرح سے محبت بڑا پیغام ہے یہ بھیجا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی صرف آپ پڑھیں، آپ پڑھ کے ان کو بتائیں، اللہ نے نہیں کہا صرف نیک شخص بتائے، اللہ نے کہا اسے خود پڑھو، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میرے بندو اس میں تمہارا ذکر ہے، اسے پڑھو۔ کیا آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے؟ آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کیا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ ڈھونڈیں میں کس میں ہوں، محسنین میں، توابین میں، نماز قائم کرنے والوں میں، اہل الجنہ میں، معاذ اللہ اہل النار میں، میرے کام کون سے ہیں، جنت والے جہنم والے، خدا نہ خواستہ۔ ایک ایک چیز پہ اپنے اوپر دھیان رکھیں اور قرآن کو خود پڑھیں۔ آپ کے گھر میں بھی قرآن ہوگا نا، سب کے گھر میں، رمضان ہے، بجائے اس کے کہ آپ تجوید کے ساتھ سپارے پہ سپارہ ختم کریں، آپ میری ایک نصیحت مانیں خیر سے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اس پر افسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ بات کیوں مانی۔ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، میں نہیں کہتی آپ تفسیر چھڑیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس ترجمے کے ساتھ پڑھ کے پھر آپ اس میں سے اپنے لیے جوابات ڈھونڈیں۔ اور آپ کو پتہ ہے تو یہ بات، دیکھیں اگر کوئی میرے سامنے میری والدہ کا لیٹر پڑھے نا تو میں اس لیول پہ نہیں سمجھ سکتی، مجھے بار بار پوچھنا پڑے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں والدہ۔ اگر میں اپنی والدہ کا بھیجا ہوا لیٹر خود پڑھوں گی تو میں زیادہ محبت سے اس کو پڑھ سکتی ہوں اور سمجھ سکتی ہوں کہ وہ مجھے کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر انسان اتنا فہم حاصل کرنے کے بعد کہ اسے صحیح غلط کا پتہ چلے، وہ اپنے رب کی جو پیغام ہے، کلام ہے، وہ خود پڑھے، وہ زیادہ اچھے سے سمجھے گا۔ کوئی اور اسے بتائے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو وہ بھٹک سکتا ہے۔ جو محبت بڑے پیغام ہوتے ہیں وہ آپ خود ہی اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں میرا رب مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں بڑی اداس ہوں، باجی کوئی آیت پڑھیں۔ ہم جامعہ میں تھے نا تو الحمدللہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا اداس ہوتا تو اکثر مجھے بلاتا اور کہتا کہ خدیجہ آج آپ آ کے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ والی آیات پڑھو۔ میں خود آیات نہیں پڑھتی تھی، وہ مجھے بتاتے تھے یہ والی آیات پڑھو، اور پھر
جب وہ آیات مجھ سے سن لیتے پھر وہ الگ سے ہو کے بیٹھ جاتے. اچھا ایک لڑکی تھی نا اللہ اس پہ رحم کرے، وہ مجھ سے صرف سورہ ضحیٰ سنا کرتی تھی. کہ جب بھی اگر کبھی میں ویکینڈ پہ مل گئی یا کبھی کھانے کے ٹائم کے بعد مل گئی، مجھ سے اکثر کہتی تھی خدیجہ آپ صرف سورہ ضحیٰ سناؤ مجھے، اور اونچی آواز میں سناؤ. اور جامعات میں تو کھلی جگہ ہوتی ہے تو آواز گونجتی بھی ہے. اس کے بعد وہ بڑا روتی ہوتی تھی. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا غالباً جب ہم وہاں سے فری ہونے والے تھے، میں نے کہا آپ مجھ سے صرف یہ سورہ کیوں سنتی ہیں؟ یعنی بہت سے لوگ ہیں وہ اور آیات سنتے ہیں، آپ یہ کیوں سنتی ہیں؟ تو کہتی ہیں اس میں جب میرے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے امید دلاتے ہیں، اور جب میں کسی ایسی سچویشن میں ہوتی ہوں جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دیتے ہیں. اب سب کا اپنا اپنا انداز ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ خود سنیں، آپ خود اس طرف آئیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا. یہ نہیں کہ بس خلاص میں مر جاؤں اور میرے بعد کوئی میرے اوپر قرآن خوانی کرتا رہے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ سنو اور پھر پڑھو. اب ایسا نہیں کہ وہ صرف آیات سنتی تھیں، بعد میں نے کہا نا بیٹھ جاتی تھی اور اس میں پھر غور و فکر کرتی تھی، اور پتہ نہیں کیسے خود سے دل ہی دل میں باتیں کرتی. عجیب بات ہے طالبات، اللہ تعالیٰ اس بندی پہ رحم کرے، مجھے اس کا چہرہ یاد نہیں لیکن مجھے اس کا عمل یاد ہے. واللہ عالم. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خود اس چیز کو پڑھو، اس کلام کو خود پڑھو، ڈائریکٹ پڑھو. کیا اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ فزکس خود پڑھیں، میتھمیٹک خود پڑھیں، کیمسٹری خود پڑھیں، بایو خود پڑھیں، لیکن آپ کہیں نہیں یہ کوئی اور مجھے پڑھ دے؟ قطعاً نہیں. میں آپ کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ کلاس میں بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ میری کلاس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے میں پڑھا دیتی ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ خود جا کے اس کو کھول کے نہیں پڑھتے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تب فائدہ ہے جب آپ جا کے اس سے خود بھی کھول لیں اور اپنے لیے اس کو سوچیں سمجھیں. آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کوئی آپ کو میسج کرے، کوئی آپ سے باتیں کرے، تو یہ پڑھا کریں، یہ میسیجز ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. کسی کے اگر اور زبان میں میسیجز ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے پوچھتے ہیں کسی سے اس کا کیا معنی ہے تاکہ میں اسے جواب دے سکوں. جو نہ سمجھ آئے پوچھ لو، خود پڑھو اسے. تمہارے اندر تبدیلی اسی دن آنا شروع ہوئے گی جب تم اسے خود پڑھو گے. تمہیں تب بھی لگے گا کہ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا جب تم خود اس وحی کو پڑھو گے جو کتاب کی صورت میں نازل کی گئی ہے. اگر تم نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھی اور اس کتاب کو نہیں پڑھا تو تم جاہل ہو معذرت کے ساتھ. اور اگر تم نے اس کتاب کو پڑھا اور باقی نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے، چلے گا. یہ وہ کتاب ہے جو آخرت کی منزلیں طے کرنے کے لیے لازمند ہے. اگر آپ اس کتاب سے تیاری نہیں کریں گے تو آپ ان سارے کویسچن میں ہار جائیں گے جو قبر میں، موت کے وقت، موت سے بعد، اور پل صراط پہ، اور جہنم تک، میزان تک، حساب کتاب تک، آپ سارے کویسچن میں فیل ہو جائیں گے خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کتاب کو نہ پڑھا. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کے مطابق تیاری کریں گے، تبھی آگے جا کے آپ وہ سارے مرحلے طے کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے اندر آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ کو کون سا کام کس کس طریقے سے کب کب کیسے کیسے کرنا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھوں. اچھا ویسے مجھے اس آیت میں بڑی حیرانگی ہوئی. انسان تعجب کیوں کرتا ہے طالبات؟ کم علمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بات پہ تعجب نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں کوئی ایسا صیغہ استعمال بھی کیا نا جس میں تعجب کی بات ہے، وہ کس لیے کیا؟ تاکہ تم تعجب کرو. اللہ کو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ تعجب کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ جاہل ہو، آپ کے پاس علم نہ ہو، کم علمی ہو آپ کے پاس. تو چونکہ انسان کے پاس علم کم ہوتا ہے تو جب اس کے پاس کوئی نئی بات آتی ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا ہے. تو بہرحال اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے بھی پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کی بات کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ نماز کی بات کرتے ہیں نا پہلے، یہاں اللہ نے نماز سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کی بات کی. اس سے واعظ و نصیحت لو، تعلیم و تدریس کرو، اس میں تدبر کرو، اس کے معانی کو سمجھو کہ میں تمہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں.
اس وقت جو مشکل میں ہو نا میرے بندے، میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، اب ڈھونڈو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس مشکل کا حل موجود ہے، میں نے اس کا حل بتایا ہے، اب ڈھونڈو کہ اس کا حل کیا ہے، یہ تمہیں خود ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ آج کے بعد اگر کوئی بھی آپ سے کہتا ہے نا قرآن نہ پڑھو، خود اس سے دور ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہے۔ میری مانیے زیادہ تر لوگ آپ کو کس وجہ سے کہتے ہیں قرآن خود نہ پڑھو؟ وہ نہیں چاہتے آپ عالم بنے معاذ اللہ، اور ان کا کاروبار بند ہو معذرت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی اس میں مخلص نیت ہو، خالص ہو، لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں بڑا بنا ہوں تو میں ہی بنا رہوں۔ اگر ان کو بھی آ گیا، یعنی اگر ہر بندہ میڈیکل پڑھ لے اور ہر بندہ ڈاکٹر بن جائے تو مجھ سے علاج کروانے کون آئے گا؟ میری تو دکان بند ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ لوگ بس ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں، ہم سے پوچھتے رہیں، وہ کبھی یہ بات محسوس ہی نہ کریں کہ ان کے رب نے انہیں کیا کیا۔ وہ مر جائیں لیکن انہیں پتا نہ ہو کہ ان کے رب نے انہیں کس لیے پیدا کیا۔ وہ مر گئے لیکن انہیں نہیں پتا انہیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ واللہ طالبات، میری اس نصیحت کو لکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے بڑے بڑے کام لے خیر سے۔ اگر آپ یہ موقع پائیں تو خود بھی قرآن پڑھائیں، پہلے سمجھ کے، پورا سمجھ کے، اور پھر اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہیں کہ آپ جا کے آگے پڑھائیں۔ ان پہ یہ پابندی نہ لگائیں کہ تم نہ پڑھاؤ، الا یہ کہ ان کے اندر اتنی اہلیت نہ ہو۔ سب کو لگتا ہے ہم کر سکتے ہیں، اپنے استاد سے بھی پوچھ لیجئے گا آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس کے بعد ہے نماز قائم کرو۔ قرآن مجید کے بعد سب سے مین جو بات ہے وہ ہے نماز۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا اور آپ کا تعلق۔ اب جیسے میں کہوں کہ 3 سے 4 بجے کا ٹائم میں نے رکھا ہے، آپ لوگ آ کے مجھ سے بات کر لیں۔ اب اگر کوئی نہیں آتا تو پھر وہ نہیں بات کر رہا، اس نے اعراض کیا بھائی نہیں آنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ٹائم دیے، اس ٹائم میں آ کے تم نے مجھ سے بات کرنی ہے، ہم نہیں جاتے افسروں کی طرح، شہزادیوں کی طرح۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں آپ کی نماز کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ نے اپنا دیکھنا ہے نا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو آپ اپنی نماز کو دیکھیں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں، تو آپ کیا دیکھیں اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگایا۔ اب قرآن مجید کی وہی اس کو پڑھنے کے بعد نماز کی بات کیوں ہے؟ معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تو علامہ ہیں، عالمہ ہیں، اب ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو خلاص ہم سے معافی ہے۔ قطعاً نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ صرف لوگوں کو ہی نہیں، تہجد اور نوافل کی اہمیت بتانی ہوتی، خود بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو کوئی تم میں سے یہ نہ سمجھے کہ وہ چونکہ قرآن مجید پڑھتا پڑھاتا ہے، درس و تدریس کا کام کرتا ہے، تو اب وہ اپنی نمازوں کو سکپ کر دے۔ قطعاً نہیں، اپنی نمازوں کو پراپر ٹائم دو۔ ہاں اگر تمہیں ایک آدھ نماز تمہیں ذرا مختصر پڑھنی پڑتی ہے، مکمل کامل خوبصورتی کے ساتھ لیکن مختصر، تو تم کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت لمبی لمبی جماعت نہیں کروایا کرتے تھے، اکثر اوقات وہ کامل لیکن مختصر نماز پڑھاتے۔ صرف کتاب کو پڑھ لینا، قرآن مجید کا علم آ جانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اٹس مین کہ آپ کا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ والا تعلق بنا ہی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اللہ کے بغیر سکون نہیں آتا، میں جب تک نماز نہ پڑھ لوں مجھے تو بے چینی ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کا رمضان میں نمازوں کا کیا حال ہے۔ بعض خواتین معذرت کے ساتھ کیا کرتی ہیں، پیریڈز بلا وجہ ان کے ڈیز بڑھا دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ 6 دن میں بالکل نارمل ہو جاتی ہیں، پھر بھی آپ 7 8 دن بعد کیوں نہاتی ہیں؟ کیا ریزن ہے؟
وہ جو آپ نے 2-3 دن کی نمازیں چھوڑی ہیں وہ پھر آپ کی اس کے اوپر لگے گا کہ لیو نہیں لگے گی، آپ کی ایبسنٹ لگے گی، آپ نے نہیں پڑھی۔ لیو تو تب لگے گی جب آپ حائضہ ہوں، جب حائضہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ بلا وجہ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ یہ تو آپ کی سستی ہے کہ آپ نے غسل نہیں کیا اور آپ نے اپنے آپ کو ایویں چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے، کہاں یہ کہ آپ بلا وجہ ویسی نمازیں چھوڑ دیں۔ آج آپ سب ذرا چیک کریں آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ بے شک جو نماز ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی یا تو ایک شخص ایک وقت کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دے گا یا وہ بے حیائی چھوڑ دے گا، دونوں چیزیں ایک ساتھ وہ زیادہ عرصے تک نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ دیکھیں دوائی جس وقت ہو اسی وقت کام کرتی ہے، بعد میں کام نہیں کرتی۔ اب اگر مثلا ایک شخص کو ڈاکٹر نے کہا 9 بجے تم نے میڈیسن کھانی ہے، وہ 10 بجے کھا رہا ہے اور بعد میں جا کے مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کیا فائدہ؟ یہ بات تو آپ سب کو اچھے سے پتہ ہے نا، اس میں تو مجھے مزید وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ ٹائم پہ نہیں پڑھتی۔ جو وقت ہے نماز کا اس وقت میں نماز پڑھو۔ انشاءاللہ خیر سے آج سے ہم سب کا یہ ٹارگٹ ہے، جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھو، اول وقت میں، کیونکہ تب یہ میڈیسن تمہیں فائدہ دے گی، ادروائز اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنے والے بھی چوری کرتے ہیں، نہ بھائی، وہ نماز پڑھتے نہیں، ٹائم پہ میڈیسن نہیں لیتے، تب ان کے اندر یہ گناہ کی بیماریاں جا نہیں رہی ہیں، وہ انہی گناہوں کی بیماریوں میں انوالو ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سکون کے ساتھ پڑھو، اخلاص کے ساتھ، تب جا کے یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، اور ٹائم پہ پڑھو۔ اور اس جملے کو لکھ لیجئے، ایک عرصے کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں، تو یا آپ نماز چھوڑ دیں گے یا غلط کام چھوڑ دیں گے۔ ایک کام چھوڑنا مسٹ ہے آپ کے لیے، دونوں کام ایٹ اے ٹائم نہیں چل سکتے۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد مزید کس میڈیسن کی تمہیں ضرورت ہے؟ الصلاح کی، اور لوقتہا، اس کے وقت پر، علی وقتہا، اس کے وقت پر۔ پھر دیکھنا یہ نماز تمہارے اندر سے کیسے سارے برے برے خیالات اور گندگی اور بے حیائی نکالتی جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کا علم بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ نماز کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الصلاۃ من کلام ابن القیم۔ اس کے لیکچر آپ کو یوٹیوب میں مل جائیں گے، مختلف لوگوں کے، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں پہ وہ ملتی ہے گوگل پہ، اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اردو فارم میں PDF بھی مل جائے گا، آپ اسے لازماً ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہے اللہ کا ذکر، یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر یہ بھی زیادہ مؤثر ہے، کس سے؟ نماز قائم کرنے سے بھی زیادہ۔ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت ہر وقت، اور اس سے بڑا سکون ہے۔ کبھی آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کبھی آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، کبھی آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں، کبھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ اب تو رمضان ہے، الحمدللہ روز کی ایک تسبیح رکھیں، ہر نماز کے بعد تسبیح چینج کریں، ابھی یہ پڑھوں گی، ابھی یہ پڑھوں گی، ہر گھنٹے بعد چینج کریں۔ تو بہرحال نماز آپ جس وقت پڑھتے ہیں اس کے کچھ ٹائم بعد تک تو آپ بڑے فریش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط کام نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد پھر سے وہی کچھ، اب پوری رات ہوتی ہے عشاء اور فجر کے بیچ میں، تو اگر آپ اس بیچ میں اللہ کا ذکر کر لیں تو اللہ کا ذکر بھی آپ کو برائیوں سے روک دے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لیں واللہ ہی آپ کی زندگیاں سنور جائیں۔ آپ کو لگتا ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شاید کوئی اور مخلوق تھے معاذ اللہ؟ ایسا نہیں ہے سونے، وہ انسان تھے، لیکن وہ ان چیزوں کی بڑی پابندی کرتے تھے، ان باتوں کو میں لاتے تھے، وہ ان باتوں کی پابندی کرتے تھے جو اللہ نے کہی ہیں۔ یہی وجہ وہ تر گئے اور ہم ابھی تک ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو ہمارے اندر بھی استقامت آ سکتی ہے۔
تو آج سے اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں مسٹ رکھ لیں، یہ آپ کا روزانہ کا ٹارگٹ ہو، چاہے عید ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، معاذ اللہ۔ قرآن مجید پڑھنا نہیں چھوڑنا، تلاوت بھی اور تدبر بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، چاہے عید کا دن ہے، ابھی خیر سے آگے آپ کو چھٹیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے خیر سے، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے لازماً عید والے دن بھی کوئی نہ کوئی آیت رکھنی ہے جس میں آپ غور و فکر کریں، صرف ایک آیت 10 منٹ کے لیے کر لیں۔ نمازیں بھی آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے، قرآن مجید، نمازیں اور اللہ کا ذکر، یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں مسٹ ہوں۔ تینوں میں سے ایک بھی نکلی تو آپ کے دل سے ایمان نکلا، کمزور ہوتا جائے گا، نکلتا جائے گا، نکلتا جائے گا، اور آخر ککھ نہیں بچے گا، کھوکھلا دل بچ جائے گا۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ آپ سوچیں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیسے آپ کے ذہن سے ایک وقت میں ہر چیز نکل جاتی ہے، صرف اللہ یاد رہتا ہے، یا اللہ کی محبت، یا اللہ کا ڈر۔ تو اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے خبردار ہوں، یعنی آیا تم اپنے مقصد پر کام کر رہے ہو کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تم نماز قائم کرتے ہو کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ نماز کو قائم کرنے میں یہ نہیں آتا کہ آپ پڑھ لیں، نماز کو قائم کرنے میں یہ ہے اس کے وقت پہ پڑھنا، روزانہ پڑھنا، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، روزانہ پڑھنا، اس کے وقت پہ پڑھنا اور اچھے سے پڑھنا، ہر رکن کو اچھے سے ٹائم دینا۔ اور اگر کوئی میرا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ طالبات اس جملے کو لکھ لیں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ غم آئے، انزائٹی ہو، پریشانی ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تو بڑی انزائٹی ہوتی ہے، ہمیں تو اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے ابھی مر جائیں گے معاذ اللہ، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا دل باہر آ جائے گا۔ اس وقت میں یہ یاد رکھو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر شروع کر دو، کہو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے، اکبر بوزن الافضل، افضل کے وزن پہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے بھاری بڑی چیز ہے، ہر چیز پہ حاوی ہو جائے۔ تو اللہ کا ذکر کرو، کسی جن بوجھ سے، ارد گرد کی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ، بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کافی ہے۔ اور دیکھو، اگر تم قرآن مجید پڑھنے کی کوشش میں ہو تمہیں سمجھ نہیں آتا، اگر تم نماز قائم کرنے کی کوشش میں ہو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اگر تم اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر وہ تمہارا برا جانتا نہ سنے تو وہ تمہارا اچھا بھی جانتا ہے، اگر وہ تمہاری کمیاں دیکھ رہا ہے تو تمہاری کوششیں بھی دیکھ رہا ہے، اگر وہ تمہاری کامیابی دیکھ رہا ہے تو وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو کہیں دب کے رہ جاتی ہیں اور تم ان کو پورا نہیں کر پاتے۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین کرو۔ صحیح بات ہے، جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نہ تو ہر چیز پر سوال کرے گا، نہ ہر چیز پر چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں تھکتے ہوئے جب دیکھتی ہوں اللہ کے دین کے لیے، اور چاہے ان کے اندر اتنا عمل نہ بھی ہو، میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ آپ، صحیح بات ہے یا اللہ آپ اس کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے نا، اتنی محنت کر رہی ہے بیچاری، اتنا کچھ کر رہی ہے، اتنی قربانیاں دے رہی ہے، یا اللہ آپ اس کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے نا، آپ اس کو اس کا اجر تو دیں گے نا، خیر سے بڑھا چڑھا کے دیں گے اس کو، تو واقعی میں اللہ دیتا ہے۔ آپ شکر کریں کہ آپ کا رب نہ صرف یہ کہ کمیاں آپ کی دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی کوششیں بھی دیکھتا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں پہ کمی ملے۔ آج کل لوگ برے لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کوئی پردے والی عجیب حرکت کرے تو میں اس پردے والی کو تانا سناؤں کہ تم تو پردہ کر کے یہ کرتی ہو۔ آج کل لوگ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں، لیکن آپ کا رب وہ واحد ایسی ہستی ہے جو آپ کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں،
اور آپ کی قدردانی بھی انشاءاللہ لازمن کرے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ وہی جو اس کی طرف سے آئی ہے اسے پڑھتے ہیں کہ نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ آپ کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اپنے پاس رکھیں اور کہیں کہ آئندہ کے بعد یہ نہیں چھوٹنی چاہیے، خیر سے یہ چھوٹی تو بہت بڑی مشکل آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا پھر ہم سے۔ خود ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کی طرف ان کی توجہ کروائیں، اور اس جملے کو بھی لکھ لیں، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے، دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ خبردار ہے، سارا کچھ جانتا ہے۔ اور بتاؤ دوسروں کو، اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، سب اس سے پیچھا چھڑا رہے ہیں، اسے اگنور کر رہے ہیں، تو اس کو بتاؤ کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بڑا خود کو بے خوف کر کے غلط کام کر رہا ہے، اس کو بتاؤ کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کریں، واللہ ان کے پاس آج کل آگاہی بہت کم ہے، شعور نہیں ہے ان کے پاس، ان کو شعور دلائیے کہ کوئی ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ان کا حساب کتاب کر رہا ہے، تاکہ وہ امید بھی رکھیں اور خوف بھی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں جس سے ہم اپنی انزائٹی، اپنی پریشانی اور اپنے سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اپنے سوالوں کے جوابات ملیں گے اور صحیح ڈائریکشن اور اپنی منزل ملے گی، آپ کو کسی اور کے مقصد کو کاپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو کسی اور کے ساتھ باتیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آپ اپنے اندر کی انزائٹی، بے چینی، گھبراہٹیں، سٹریس، پینک اٹیک، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، خیر سے اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا جب تک آپ خود اپنے روٹین میں یہ چیزیں نہیں لاتے۔ اپنے آپ کو ان کا پابند کریں، لکھ لیں اپنے پاس، اپنے موبائل کے وال پیپر پہ لگا لیں، آئندہ کے بعد تم رہو یا نہ رہو یہ کام ہونے چاہیے، خیر سے چاہے آخری دن بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے، اور ہم سے دین کا وہ کام لے کہ جس سے اس کے تمام بندوں کو فائدہ ہو۔ الہ العالمین ہمیں اپنے فضل، رحمت اور برکتوں والے خزانوں میں سے عطا کر، ہر وہ چیز جو تیرے دین کے کام میں ہماری مددگار ہو، اور صرف اتنی ہی جتنی ہمیں ضرورت ہو، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سے قبول کر لیں، ہمیں طاقت دیں الہی۔ کبھی کبھار ہم اپنے اندر کچھ کمزوریاں محسوس کرتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ الہی ایسی کمزوری سے کبھی سامنا نہ ہو کہ ہم دین کا کام کرنے میں بے بس ہو جائیں، نمازیں پڑھنے میں بے بس ہو جائیں، آپ کا ذکر کرنے میں بے بس ہو جائیں۔ الہی ہر وہ چیز جو آپ کے دین کا کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لیجئے خیر کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم جنت تک خیر اور عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں، اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھیں اور اپنا دل ٹھنڈا کر سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ بارک اللہ فیکم۔